اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج کا ہمارا درس قرآن جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 پر مشتمل ہے۔ اس سے قبل ہم نے اس آیت کے پہلے حصہ کی ترجمہ و تشریح کی تھی، طویل ہونے کے باعث یہ مکمل نہ ہو سکی۔ تو پہلا حصہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے لیے حج کرو، اور اگر اس میں کوئی رستے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اگر حلق نہیں کروا سکتے تو اس کا مسئلہ کیا ہے۔ اب اگلے حصے میں حج تمتع، حج قران کی کچھ تشریح کی گئی ہے۔ فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو، یعنی سیدھے بیت اللہ کی طرف تم جا رہے ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ۔ تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھانا چاہتا، فمن تمتع، جو جس کا فائدہ اٹھانا چاہے، بالعمرۃ، عمرے کا بھی، الی الحج، حج کے ساتھ، جو حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھانا چاہے، عمرہ بھی کرنا چاہے، فما استیسر من الحج، تو وہ قربانی پیش کرے جو اس سے میسر ہو، یعنی جو حج کے ساتھ عمرہ بھی کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل عرب جو تھے وہ ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں نہیں کرتے، اس کو کرنا گناہ سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ کعبہ کی توہین ہے۔ انہوں نے حج کے لیے یہ 3 مہینے شوال کا، ذوالقعدہ کا اور ذوالحجہ کا، یہ 3 مہینے مقرر کر رکھے تھے، جبکہ عمرہ کے لیے انہوں نے رجب کا مہینہ کو مخصوص کیا ہوا تھا۔ تو وہ عمرے کے لیے علیحدہ سفر کرتے اور حج کے لیے علیحدہ۔ تو یہ بات حدود حرم میں رہنے والوں کے لیے تو آسان ہے، لیکن چونکہ یہ دین آفاقی دین ہے، پوری دنیا تک اس نے پھیلنا ہے، تو دور دراز سے سفر کر کے آنے والوں کے لیے اس میں بہت مشقت تھی۔ تو لہٰذا جو شریعت محمدی میں لوگوں کے لیے جہاں اور آسانیاں جس طرح پیدا کی جاتی ہیں، تو وہاں حج اور عمرہ کے ضمن میں بھی اللہ رب العزت نے اس میں آسانیاں پیدا کی ہیں کہ ایک ہی سفر میں تم حج اور عمرہ کر سکتے ہو۔ تو اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ عمرہ جو ہے کر کے احرام کھول دیا جائے اور پھر 8ویں ذی الحجہ کو احرام باندھ کر حج ادا کر لیا جائے، یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ اور دوسری صورت میں حج کے لیے احرام باندھا تھا، جاتے ہی عمرہ بھی کر لیا، لیکن احرام کھولا نہیں اور اسی احرام میں حج بھی کر لیا، تو اس سے حج قران کہتے ہیں۔ جو ہم دور دراز سے جہاں جب پاکستان سے یا انڈیا سے یا دوسرے ممالک سے باہر جاتے ہیں تو عمومی طور پر ہم حج تمتع کرتے ہیں، تو قران یا تمتع کرنے والے پر قربانی ضروری ہے، یعنی عین ایام میں۔ اچھا آگے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، جس کو قربانی نہ ملے، اگر قربانی کا جانور نہ ملے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وہ 3 دن کے روزے رکھے، فی الحج، حج کے دوران، یعنی حج کے دوران اگر وہ قربانی کسی آدمی کو میسر نہیں ہے، ملی نہیں ہے یا استطاعت نہیں رکھتا، تو اس بارے میں فرمایا کہ 3 دن کے روزے رکھے حج کے ایام میں، یعنی 7ویں، 8ویں اور 9ویں ذی الحجہ کا۔ 10ویں ذی الحجہ کا روزہ نہ رکھے، کیونکہ یہ عید کا دن ہوتا ہے، یوم نہار ہوتا ہے، عید کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھے جب واپس آ جائے، جب واپس آ جائے، 7 رجعتم، جب واپس گھر میں لوٹ آئے، گھر میں آ جائے، تو 7 روزے رکھے اپنے گھر میں جا کر، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، تو یہ کل جو ہے کامل، یعنی 10 ہو گئے۔ اس کے لیے اگر کوئی قربانی حج تمتع یا حج قران میں اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر سکا تو اس کے لیے ہے کہ 3 روزے حج کے دوران، 7ویں، 8ویں اور 9ویں ذی الحجہ کا، اور پھر اس کے بعد 7 روزے اپنے گھر آ کر رکھے، 10 روزے مکمل کرنا ہوتے ہیں۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضر المسجد الحرام، یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہیں رہتے، یعنی جو حج تمتع ہے، حج قرآن، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے لیے رعایت ہے جو جن کے گھر جو ہے حرام، مسجد الحرام کے نزدیک یا بیت اللہ کے نزدیک، حرم کعبہ کے یہ جو حرم ہے اس میں نہیں ہے، اگر باہر سے آتا ہے، یہ رعایت ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے،
مقامی لوگ جو ہیں وہ حج اور عمرے کو علیحدہ علیحدہ کریں گے. یعنی یہ کہ سفر میں حج اور عمرہ جمع کرنے کی رعایت جو ہے وہ خواہ تمتع ہو یا قران، تو یہ آفاقی ہے، یعنی جو وہاں رہتے ہیں لوگ وہ ان کے لیے اجازت نہیں ہے، بلکہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں دور دراز سے ممالک سے، ان کے لیے حج تمتع اور قران کرنے کی اجازت ہے، یعنی حج کے ساتھ ساتھ عمرہ کرنے کی بھی اجازت ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے رعایت بھی بتا دی، جو میں امت محمدیہ کے لیے رعایت جو بنتی تھی وہ میں نے بتا دی، اور اگر تم خلاف ورزی کرو گے اس کی، اللہ سے نہیں ڈرو گے. اللہ فرماتا، پہلے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی اللہ کی بات مانو. اور اگر تم نہیں کرو گے، اللہ کا حکم نہیں مانو گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس طرح نہیں کرو گے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے. جہاں اللہ رحیم اور کریم ہے وہاں جبار اور قہار بھی ہے. تو ان آیات میں آگے بھی کچھ حج کے مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے، بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے. یقین کیجیے جب آدمی ایک دفعہ اللہ کے گھر سے ہو کے آتا ہے تو اس میں تڑپ بڑھ جاتی ہے. ہم یہ سنتے تھے لوگوں کی زبانی، اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا، فضل کیا. پچھلے سال جب ہم یہ فریضہ ادا کر کے آئے تو ہمیں اس سے پہلے اندازہ نہیں تھا، لیکن اب یقین کیجیے ہر وقت دل میں ایک کسک سی، ایک تڑپ سی رہتی ہے کہ کہیں اڑ کر کسی طرح ہم دوبارہ اس خطے پہ چلے جائیں، اللہ کے گھر پہ چلے جائیں، نبی کے روضہ پہ چلے جائیں. دل میں ایسی تڑپ ہوتی ہے کہ جو بھی ہو جائے، جیسے بھی ہو جائے، کوئی ایسا طریقہ بن پڑے کہ ہم دوبارہ اللہ کے گھر جائیں، دوبارہ جائیں. یعنی یہ ایک اللہ کے گھر کی رحمتیں ہیں جو انسان کے دل میں ٹھاٹھے مارتی ہیں. اس بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بار بار اپنے گھر کی بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، حاضری نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بھی حاضری نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.